اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر عادل بادشاہ ہے، اور عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ اعزاز حاصل ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک پہلی قسم یہ ہے کہ وہ عادل بادشاہ ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس رکوع کا مرکزی مضمون بھی یہی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ روان ترجمہ سنیے، قل اے نبی کہہ دیجئے، قل اللہم اے اللہ۔ اللہم یہ حرف ندا ہے، جیسے عربوں میں یہ پہلے سے رائج تھا، قرآن مجید نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کے مالک، ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، سلطنت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، تو چھین لیتا ہے بادشاہت، اختیار جس سے تو چاہتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور تو رسوا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، سارے کے سارے خیر، ساری کی ساری قوت، سارے کا سارا اختیار تیرے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاں بادشاہت کی بات آئی، اختیار کی بات آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو وہ اختیار دیتا ہے، وہ اس کا اہل بناتا ہے، اور وہ اہل سمجھتا ہے کہ یہ اس نظام کو لے کر چلے گا۔ یہ اس کا تکوینی نظام ہے، کوئی تشریحی نظام نہیں ہے۔ اللہ کا اپنا اختیار ہے کہ اس نے یہ کائنات چلانی ہے، لیکن جیسے ہی کسی کو بادشاہت ملے یا اختیار ملے تو اس سے اس کا دنیاوی اعتبار سے تو رتبہ بڑھتا ہے، لیکن اس کو کوئی اعزاز نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے ایک منفرد انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے اس کو وہ طاقت دی ہے، اس کو ہمت دی ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، وہ اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک منصب ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا مشکل ہے، اتنا آسان کام یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھے کہ اسے کوئی اعزاز مل گیا ہے، اور اعزاز اس کی برتری ہے، وہ منفرد انسان بن گیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک عام انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے اس کو اختیار دیا، اس کو صلاحیت دی، اس صلاحیت کے تحت وہ اس اللہ کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر بادشاہت اور سلطنت کوئی اعزاز کی بات ہوتی تو پھر نمرود دیکھے اور فرعون دیکھے، شاداد دیکھے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں، اس کے اوپر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر شخص کی دیکھ بھال کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے کیا کہنا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے ہے۔
تو اتنا آسان کام نہیں ہے۔ باقی جتنا ہے جو علم ہے وہ بادشاہت ہے، سلطنت ہے، یہ اگر رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبوت ہے، اور اس کے بعد قاضی ہے، اور اس کے بعد پھر مفتی ہے۔ لیکن مفتی کے پاس فتویٰ تو دینا ہے لیکن اختیار نہیں ہے، اور نبوت تو پھر نبوت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو بادشاہت کے اعتبار سے جسے بھی اللہ بادشاہ دیتا ہے وہ اس کو اپنے اس نظام کو چلانے کے لیے، تاکہ اس کا نظام کیسے چلے، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ عادل ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے تو پھر کیا ہی کہنے، اور اگر اللہ کے احکامات کا پابند نہیں ہے لیکن وہ نظام کو چلا رہا ہے جیسا بھی اس سے چل رہا ہے، تو وہ انسانوں کی جو مرضی ہے، جیسے اس کے رعایا، جیسے اس کے بسنے والے جس مزاج کے آدمی ہیں اسی مزاج کا وہ ایک اوپر جا کے بیٹھ گیا ہے اور وہ چلا رہا ہے نظام۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس نظام کو چلانے کے لیے اختیار دیا ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے اس کو دیکھیے کہ یہ اس مرکزی آیت ہے اس مضمون کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے تو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری نظر کے سامنے کیا بادشاہوں کا حال ہوا ہے، اگر وہ عادل تھے تو کیا بات ہے، اور اگر عادل نہیں تھے تو پھر کیا بات۔ اب شہنشاہ ایران کو دیکھیں، اس کو تو جگہ بھی نہ ملی، اسی طرح آپ اپنے مشرف کو دیکھیے۔ یہ جو حکمرانی ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ کی نظر میں ہے کہ یہ ایک نظام کو چلانے کے لیے ہے، اگر نظام صحیح چلے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر نظام صحیح نہیں چلتا، صحیح نہیں چلا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین دیتا ہے۔ یہ کائنات تو اللہ کی ہے، جب تک رہنی ہے، جب تک چلنی ہے اس نے چلانی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس رکوع کا مرکزی مضمون یہ ہے، اور انسان کیسے وہ ایک دوسرے کی قتل و غارت کرتا ہے، پھر اس کے لیے کچھ جواز بناتا ہے، اور پھر کتاب کا کچھ حصہ دیا ان کو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، یعنی نبوت بھی دی، کتاب کا کچھ حصہ دیا، اور اس کے بعد معزول بھی ہو گئے۔ اور کس بنیاد پر وہ معزول کیے گئے؟ ان کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کی زندگی نے۔ وہ عیش عشرت اور یہ پوری دنیا کے دورے اور یہ مال و دولت ان کے ہاتھ میں، بس وہ ایسے پھر بھٹکتے ہیں، پھر بھٹکتے چلے گئے۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی تھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری حکومت، سارے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات اللہ کی ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو انا انا کانا لیتا لا لا کے نہ آتا ہے، یہ مشبہ بالفعل ہوتا ہے، اور کہا کہ ضمیر اللہ کے لیے یہاں آئی ہے، اور اللہ یہاں تاکید کے ساتھ لایا گیا، اور مشبہ بالفعل کے اعتبار سے اگر نیکی کا کام کرو گے تو نیک ہو جاؤ گے، اور اگر برائی کا کام کرو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔